کچھ لڑکیاں سب سے بے نیاز اپنی اداؤں سے سب کو گھائل کرتی مدرسہ عزیزیہ کے سامنے سے گزر رہی تھیں کہ حضرت شاہ محمد اسماعیل رحمہ اللہ کی نظر ان پر پڑ گئی۔ حضرت نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، یہ کون ہے؟ ساتھیوں نے بتایا کہ یہ طوائفیں ہیں اور کسی ناچ رنگ کی محفل میں جا رہی ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا، اچھا یہ تو بتاؤ کہ یہ کس مذہب سے تعلق رکھتی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ دین اسلام ہی کو بدنام کرنے والی ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے۔ شاہ صاحب نے جب یہ بات سنی تو فرمایا، مان لیا کہ بدعمل اور بدکردار ہی صحیح، لیکن کلمہ گو ہونے کے ناطے ہوئی تو ہم مسلمانوں کی بہنیں ہی، لہذا ہمیں انہیں نصیحت کرنی چاہیے، ممکن ہے گناہ سے باز آ جان۔ ساتھیوں نے کہا، ان پر نصیحت کیا خاک اثر کرے گی؟ انہیں نصیحت کرنے والا تو الٹا خود بدنام ہو جائے گا۔ شاہ صاحب نے فرمایا، تو کیا ہوا؟ میں تو یہ فریضہ ادا کر کے رہوں گا، خواہ کوئی کچھ سمجھے۔ ساتھیوں نے عرض کیا، حضرت آپ کا ان کے پاس جانا قرین مصلحت نہیں ہے، آپ کو پتا ہے کہ شہر کے چاروں طرف آپ کے مذہبی مخالفین ہیں جو آپ کو بدنام کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے۔ آپ نے فرمایا، مجھے ذرہ بھر پرواہ نہیں، میں انہیں ضرور نصیحت کرنے جاؤں گا۔ اس عزم سمیم کے بعد اب تبلیغ حق واصلاح کا عزم صادق لے کر گھر تشریف لائے، درویشانہ لباس زیب تن کیا اور تن تنہا نائکے کی حویلی کے دروازے پر پہنچ کر صدا لگائی، اللہ والیو، دروازہ کھولو اور فقیر کی صدا سنو۔ آپ کی آواز سن کر چند لڑکیاں آئیں۔ دروازہ کھولا تو دیکھا باہر درویش صورت بزرگ کھڑا ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ کوئی گداگر فقیر ہے، سو چند روپے لا کر تھما دیے، لیکن اس نے اندر جانے پر اصرار کیا اور پھر اندر چلے گئے۔ شاہ صاحب نے دیکھا کہ چاروں طرف شمع اور قندیلیں روشن ہیں، طوائفیں تبلے اور ڈھولک کی تھاپ پر تھرک رہی ہیں، ان کی پازبوہے اور گنا گرواہے کی جھنکار نے عجیب سما باندھ رکھا ہے۔ جو ہی نائکے کی نگاہ اس فقیر بے نوا پر پڑی، اس پر ہیبت طاری ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے سامنے فقیرانہ لباس میں گداگر نہیں بلکہ شاہ اسماعیل کھڑے ہیں، جو حضرت شاہ ولی اللہ کے پوتے اور شاہ عبدالعزیز، شاہ رفیع الدین، شاہ عبدالقادر کے بھتیجے ہیں۔ نائکے تیزی سے اپنی نشست سے اٹھی اور احترام کے ساتھ ان کے سامنے جا کھڑی ہوئی، بڑے ادب سے عرض کیا، حضرت اپنے ہم سیاکاروں کے پاس آنے کی زحمت کیوں کی؟ اپنے پیغام بھیج دیا ہوتا تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتی۔ آپ نے فرمایا، بڑی بھی تم نے ساری زندگی لوگوں کو راگ و سرور سنایا ہے، آج کچھ دیر ہم فقیروں کی صدا بھی سن لو۔ جی سنائی ہم مکمل توجہ کے ساتھ آپ کا بیان سنیں گی۔ یہ کہہ کر اس نے تمام طوائفوں کو پازیبیں اتارنے اور تبلے ڈھولکیاں بند کر کے واز سننے کا حکم دے دیا۔ وہ ہماتن گوش ہے کر بیٹھ گئیں۔ شاہ اسماعیل رحمہ اللہ نے سورت التین تلاوت فرمائی۔ آپ کی تلاوت اس قدر وجد آفریں اور پرسوز تھی کہ طوائفیں بے خود ہو گئے۔ اس کے بعد اپنے آیات مبارکہ کا دلنشین رواں ترجمہ بیان فرمایا۔ یہ خطاب زبان کا کانوں سے خطاب نہ تھا بلکہ یہ دل کا دلوں سے اور روح کا روحوں سے خطاب تھا۔ یہ خطاب دراصل اس الہام ربانی کا کرشمہ تھا جو شاہ صاحب جیسے مخلص دردمندوں اور امت مسلمہ کے حقیقی خرخواہوں کے دلوں پر اترتا ہے۔ جب طوائفوں نے شاہ صاحب کے دلنشین انداز میں سورت کی تشریح سنی تو ان پر لرزہ طاری ہو گیا، روتے روتے ان کی ہچکیاں بندھ گئیں۔ شاہ صاحب نے جب ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑیاں دیکھیں تو انہوں نے بیان کا رخ توبہ کی طرف موڑ دیا اور بتایا کہ جو کوئی گناہ کر بیٹھے پھر اللہ سے اس کی معافی مانگ لے تو اللہ بڑا رحیم ہے، وہ معاف بھی کر دیتا ہے، بلکہ اسے تو اپنے گنہگار اور سیاکار بندوں کی توبہ سے بے حد خوشی ہوتی ہے۔ اپنے توبہ کے اتنے فضائل بیان کیے کہ ان کی سسکیاں بندھ گئیں۔ شاہ صاحب نے انہیں اٹھ کر وضو کرنے اور 2 رکعت نوافل ادا کرنے کی ہدایت کی۔ راوی کہتا ہے کہ جب وہ وضو کر کے قبلہ رخ کھڑی ہوئیں اور نماز کے دوران سجدوں میں گریں تو شاہ صاحب نے ایک طرف کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے اور عرض کیا، اے مقلب القلوب، اے مصرف الاحوال، میں تیرے حکم کی تعمیل میں اتنا کچھ ہی کر سکتا تھا، یہ سجدوں میں پڑی ہیں تو ان کے دلوں کو پاک کر دے۔
गुनाहों को मुआफ कर दे और उन्हें आबरूमंद बना दे तो तेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं, वरना तुझ पर किसी का जोर नहीं। मेरी फरियाद तो यह है कि उन्हें हिदायत अता फरमा, उन्हें नेकबंदियों में शामिल फरमा। उधर शाह साहिब की दुआ खत्म हुई और उधर उनकी नमाज। वो इस हाल में उठी कि दिल पाक हो चुके थे। अब शाह साहिब ने इफ़्फ़त माब जिंदगी की बरक़ात और निकाह की फजीलत बयान करनी शुरू की और इस मौजू को इस कदर खुश इसलोबी से बयान किया कि तमाम तवाइफें गुनाह की जिंदगी पर कफन अफसोस करने लगें और निकाह पर राजी हो गए। चुनांचे इनमें से जवान औरतों ने निकाह करा लिए और उधेड़ वालियों ने घरों में बैठकर मेहनत मजदूरी से गुजारा शुरू कर दिया। कहते हैं कि इनमें से सबसे ज्यादा खूबसूरत मोती नामी खातून को जब इसके साबिका जानने वालों ने शरीफाना हालत और सादा लिबास में मुजाहिदीन के घोड़ों के लिए हाथ वाली चक्की पर दाल पीसते देखा तो पूछा, वो जिंदगी बेहतर थी जिसमें तो रेशम व हरीर के मलबूसात में शानदार लगती और तुझ पर सैम विजर निछावर होते थे, या ये जिंदगी बेहतर है जिसमें तेरे हाथों पर छाले पड़े हुए हैं। कहने लगी, अल्लाह की कसम, मुझे गुनाह की जिंदगी में कभी इतना लुत्फ ना आया जितना मुजाहिदीन के लिए चक्की पर दाल दलती वक्त हाथों में उभरने वाले छालों में कांटे चबने से आ रहा है। ये किस्सा तज़किरा अल शहीद से माखूज है।